ہم دوسرے دن صبح کو سب سے پہلے حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پر پہنچے۔ حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ مفسر بھی ہے، محدث بھی ہے، اور اس سے بڑھ کر اس زمانے کے سب سے بڑے حکیم اور ڈاکٹر بھی تھے۔ ہم نے وہاں زمین میں 10-10 فٹ کھدے دیکھے جس میں ایک آدمی سو سکتا ہے، لیکن کھدے سیدھے نہیں بنائے، یوں اندر میں آنے کا، جیسے غار بنائی جاتی ہے، ایسے 1 2 3 4 5 6 جگہ جگہ بنائے ہیں۔ تو ہم نے وہاں یہ کہا کہ جو محافظ ہیں ان سے کہا کہ یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے کسی کتاب میں یوں پڑھ رکھا تھا کہ یہاں چلہ کشی ہوتی تھی، یعنی ذکر کے لیے بیٹھتے تھے۔ میں نے کہا ذکر کے لیے 1 ہوتا ہے، 2 ہوتا ہے، اتنے سارے؟ تحقیق کرنے پر ہم کو وہاں جانے کے بعد پتا چلا کہ حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ ایک بڑے ڈاکٹر تھے اور اس زمانے کے اعتبار سے آپریشن بھی کرتے تھے۔ میں آج سے 800 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، آپریشن بھی کرتے تھے۔ ہمارے زمانے میں آپریشن والے کو باہر کے جراثیم نہ لگے، انفیکشن نہ ہو، اس کے لیے ICU میں رکھا جاتا ہے تاکہ باہر کے جراثیم اس کو نہ لگے۔ اسی لیے باہر والوں کو ملنے بھی زیادہ نہیں دیا جاتا کہ لوگوں کا انفیکشن اس کو ہو جائے گا۔ حضرت نے اس زمانے میں وہاں کا ICU کا تصور ہوتا تھا، وہ چھوٹے موٹے آپریشن کرنے کے بعد زمین کے نیچے سلاتے تھے اس کو تاکہ باہر کے جراثیم اندر نہ جائے۔ اور وہاں کہاں تصور ہوتا تھا کہ ICU اور AC وغیرہ سب، تو زمین کے اندر کی ٹھنڈک سے اس کی حفاظت کرتے تھے۔ یہ اللہ نے فراست عطا فرمائی تھی ہمارے اکابر کو، سائنس تو آ جائی۔ کبھی انشاءاللہ درس حدیث میں ذکر آیا تو میں کروں گا کہ سب سے بڑے آپریشن کرنے والے ڈاکٹر وہ سب سے پہلے اسلام میں پیدا ہوئے، لیکن اسلام کی تاریخ بھلا دی گئی اور امت کو ناچنے اور گانے میں ایسا لگا دیا کہ مسلمان کے بچے کو ایکٹر کے نام بھی معلوم ہے اور کھلاڑیوں کے نام بھی معلوم ہے، اس کو اگر معلوم نہیں تو اپنے اکابر کے نام معلوم ہے، اپنے صحابہ کے نام معلوم ہے۔ میں ایک بات بہت لذاذت سے عرض کروں، ذرا سی SMS اور میسج کی گھنٹی بجتی ہے، کسی کام میں ہوتے فوراً نکالتے ہیں فون، دیکھتے ہیں کیا آیا، میسج کیا ہے، صبح اٹھتے ہی فوراً میسج کھولتے ہیں، کیا میسج ہے کسی کا۔ بلکہ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا کہ نماز سے سلام پھرا اور فوراً فون کھول کر کے میسج پڑھ رہے ہیں، اور بعضوں کی عادت تو یہ ہے کہ ہر وقت میسج کرتے رہتے ہیں اور میسج دیکھتے رہتے ہیں۔ افسوس، دنیا کی خبروں کو معلوم کرنے کے ہمیں اتنے جذبات ہیں، جنت اور جہنم اور آخرت کے تذکرے اور آخرت کی خبریں اور سچے نبی کی باتیں اور اللہ کی رویت اور آخرت کے مسئلے اللہ نے قرآن کے میسج سے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ افسوس کہ دن میں ایک مرتبہ بھی اللہ کا یہ میسنجر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لایا ہوا میسج کبھی نہیں کھولتے۔ یہ ہماری گراوٹ ہے، معاف فرمائیں، یہ ہماری دکھتی رگ ہے۔ میسج کے لیے تو ہم تلپاپر ہو جاتے ہیں کہ کس کا میسج آیا، اور اللہ کا میسج قرآن کریم ہے، اس کی کبھی ہمیں توفیق بھی نہیں ہوتی کہ صبح پاؤ پارا پل لے، اہل علم کے پاس بیٹھ کر اس کو سمجھے کہ اللہ کیا کہتا ہے ہم کو۔ حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ حکیم بھی تھے، اس زمانے کے بڑے ڈاکٹر بھی تھے، محدث بھی تھے، ان کا مطلب بھی ہمیں بتایا گیا، اور ان کے مطلب میں استعمال ہونے والی 800 سال پہلے جو چیزیں تھیں وہ ساری ہمیں بتائی، اور انہوں نے حدیث پر جو کتاب لکھی ہے اصول حدیث پر، وہ قلمی نسخہ بھی وہاں رکھا ہوا ہے۔ ان کی زندگی کا ایک واقعہ میں نقل کروں۔
حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے مطب میں اپنے دواخانے میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک عورت آئی نقاب میں برقعے میں، بہت دیر تک وہ بیٹھی رہی، سارے بیمار دوائی لے کر چلے گئے تو آخر میں وہ عورت آئی، حضرت سمجھے کوئی بیمار ہے تو علاج کے لیے، اس نے حضرت کے سامنے آ کر چہرہ کھول دیا، بڑی خوبصورت حسین عورت، ویسے بھی ملک کا حسن سے بھرا ہوا ہے، بڑی خوبصورت حسین عورت۔ اس نے حضرت سے کہا کہ حضرت میں آپ کی دیوانی اور عاشق ہوں اور موقع تلاش کرتی تھی، آج اللہ نے مجھے موقع دیا، میں روزانہ آتی تھی، موقع نہیں ملتا تھا، میں چاہتی ہوں کہ آپ میری دلی خواہش پوری کرو۔ حضرت نے منہ پھیر لیا، اٹھا دیا، بھگا دیا، اس کو نکال دیا، محدث ہیں۔ بڑھاپے میں ایک مرتبہ وضو کر رہے تھے، بڑھاپا آ گیا، بال سفید ہو گئے، اور اب بڑھاپے میں ایک مرتبہ یہ خیال گزرا، خیال کہ وہ جوانی میں عورت آئی تھی اور سامنے سے آئی تھی، اگر میں اس کا تقاضا پورا کر دیتا میری بھی خواہش پوری ہو جاتی، پھر میں اللہ سے توبہ کر لیتا۔ ایک خیال گزرا، بس وضو کیا، نماز پڑھی اور رونا جو شروع کیا، یہ خیال ظہر کے وقت میں حضرت کو آیا، اور ظہر کے بعد سے جو آپ کا رونا شروع ہوا، رات تک مسلسل رونا، اور رونے کا عالم یہ ہے کہ خاموش نہیں ہو رہے، اور روتے روتے سو گئے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور فرمایا کیوں رونا ہے؟ فرمایا حضرت میرے دل پر بڑھاپے میں یہ خیال گزرا، جبکہ میں قبر میں جا رہا ہوں، بال سفید ہو چکے ہیں، جب جوانی تھی تب تو کبھی توجہ نہیں ہوئی، اور اب بڑھاپے میں مجھے یہ خیال آ رہا ہے، مجھے ڈر ہے کہ اللہ میری پکڑ نہ کر لے، یہ کیا ہو گیا، مجھے اب خیالات ایسے آ رہے ہیں۔ حضرت مسکرائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور فرمایا فکر نہ کر، غم نہ کر، خیال پر تو پکڑ نہیں ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ فرمایا کہ جوانی میں تجھے خیال اس لیے نہیں آیا کہ تیری جوانی کا زمانہ جو ہے وہ مجھ سے قریب تھا، اور تیرا بڑھاپے کا زمانہ مجھ سے دور ہو گیا، تو حضور سے جیسے جیسے دور ہوتے ہیں انسان گناہوں میں ملوث ہوتے جاتے ہیں۔ میں جب حضرت کی قبر پر کھڑا تھا تو یہ واقعہ میرے دل میں گزر رہا تھا، اور میں نے کہا کہ وہ 800 سال پر گناہ کے خیالات ہیں، تو یا اللہ ہم تو 1400 سال حضرت سے دور ہو چکے ہیں، ہم تو حضرت سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے معاصی پر، اپنے گناہوں پر توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔